السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان یوم عاشوراء یوم من ایام اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان مکرم، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے۔ چونکہ ہم لوگ مغربی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جنوری آ گیا تو آنے سے پہلے ایک دن ناچ گانے میں ایک دوسرے کو مبارکبادیوں کی تیاری میں لگا دیتے ہیں، اور جب جنوری کا پہلا دن آتا ہے تو پھر پورا دن ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیاں دینے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کی تعلیمات اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی شروعات کہاں سے ہوتی۔ اس لیے ہمارے علماء کرام اور فقہاء عظام نے لکھا، اسلامی تاریخ نے چاند کی تاریخیں، چاند کی تاریخوں سے اپنا نظام چلانا، اس کو بھول نہیں جانا، بلکہ اگر اس کو بھول جائے تو بہت بڑی سخت بات کہی فقہا نے، اسلام کے ایک حصے سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ اس لیے محرم کی شروعات 1442 ہجری، اس کا آج پہلا دن ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 1442 سال ہو چکے۔ تاریخ اگر یاد ہوگی تو اس سے سرکار کی سیرت سے براہ راست وابستگی ہوگی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جو ہجرت کیے ہیں، اس کو کتنا عرصہ گزرا، ہمارے زمانے سے وہاں کے زمانے تک درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
آپ کی نبوت کا اعلان اس دنیا میں ہوا تو کتنا عرصہ ہوا، یہ سب چیزیں اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں. اس لیے فقہا نے لکھا فرض کفایہ کے درجے میں کہ اسلامی تاریخ چاند کی تاریخوں کا استعمال بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس چاند کی تاریخیں 4 جگہ استعمال کرتے، ایک رمضان کے لیے، دوسرے بقرعید کے لیے، تیسرے اماز دیکھنا رہا تو، چوتھے پونم معلوم کرنا رہا تو. بس اس سے آگے اپنے کو جس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل اسلامی وہ چاند کی تاریخوں سے وابستہ. کون سی تاریخوں سے؟ چاند کی تاریخوں سے. اس لیے ہمارا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے آج سے، اور اس کی آج کون سی تاریخ ہے؟ پہلی تاریخ. سال کا پہلا مہینہ، سال کا پہلا مہینہ، سال کا پہلا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی شرح میں لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے اس مہینے کے اندر جیسا ان کی کرامتوں کو اور ان کے معجزات کو ظاہر فرمایا. بلکہ یہاں تک لکھا کہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہاں تک لکھا دنیا کا آغاز اسی مہینے سے اور دنیا کا اختتام بھی اسی مہینے میں ہوگا. جس وقت قیامت برپا ہوگی، دنیا کا نظام اللہ کو ختم کرنا منظور ہوگا تو وہ یہ مہینہ ہوگا. اس لیے یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے. اس کی عظمت اور اس کا احترام کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں اس کی عظمت کا تذکرہ کیا. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی عند اللہ کے ترتیب کے اعتبار سے 12 شہرن، کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہیں. اور اس میں بھی 4 مہینے منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے عظمت والے، احترام والے، اکرام والے، محترم مہینے قرار دیے گئے. کون کون سے ہیں؟ یہ محرم کا مہینہ، محرم سے پہلے کے 2 مہینے. محرم سے پہلے کون سا مہینہ گیا؟ ذی الحج کا. اس سے پہلے کون سا مہینہ گیا؟ ذی قعدہ کا. ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 کنٹینیو مہینے، اور 1 مہینہ رجب کا. یہ چاروں مہینوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں. پھر اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کے احترام میں ہم کو کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس مہینے کے احترام میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ ہر نیکی کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ اور ہر گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس مہینے کا احترام پچھلی نبیوں کی تعلیمات میں بھی رہا. سرکار جب مکے میں تھے 53 سال تک مکے میں رہے. سرکار جب مکے میں تھے تو مکے کے اندر آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے مکے کے لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. آپ بھی روزہ رکھتے تھے. اور یہ جو روزہ اہل مکہ اگرچہ کے مسلمان نہیں لیکن روزہ رکھتے، احترام کرتے،
کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں جو کچھ بچا کچا ان کے پاس تھا، ان تعلیمات میں سے ایک یہ تھا کہ اس مہینے کا احترام. قرآن کی نظر میں یہ مہینہ محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ مہینہ محترم، زمانے جاہلیت میں بھی یہ مہینہ محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ مہینہ محترم. لیکن ہمارے پاس یہ مہینہ منحوس مہینہ. جب آدمی نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو پھر اس کی گمراہی یقینی ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ غم کا، نحوست کا، یہ ساڑھے ساتھی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے، بخاری کے بعد جو سب سے بڑی کتاب مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس مہینے کی فضیلت میں 3 حدیثیں نقل کی، اور اسی کے اندر ایک جگہ اس مہینے کی 10 تاریخ کے بارے میں 1-2 نہیں بلکہ تقریباً 27 حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی. اور 27 بھی 3 کتنے ہو گئے؟ 30 حدیثیں سرکار سے اس مہینے کی عظمت کے بارے میں. پھلی کی بنڈی کی کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب جس کے صحیح ہونے پر ساری دنیا کا اتفاق ہے. اس کتاب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ نے 1-2 نہیں بلکہ 30 حدیثیں نقل کی. اللہ کا قرآن بولے یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ. اللہ کے نبی کے ارشادات 1 نہیں 2 نہیں 30 روایتیں کہے یہ مہینہ عظمت والا مہینہ. اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کو جیسا محترم سمجھنے تیار نہیں، معظم سمجھنے تیار نہیں، قابل جیسا احترام سمجھنے تیار نہیں، بلکہ اس کو کسی اور انداز سے سوچنے کے عادی بن گئے. اس لیے سب سے پہلے اس مہینے کے بارے میں ہم کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فکر درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ محترم مہینہ، قرآن کی زبان میں ادب اور عظمت والا مہینہ ہے. جس کو اللہ عظمت والا کہہ دے، ادب والا کہہ دے، ہم اس کے خلاف میں اس کو نحوست والا کہیں. آپ بتلائیے ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں؟ کیسے ہم اللہ کے بندے ہیں؟ دنیا کے نقطۂ آغاز کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کیا، اور ہم سمجھ رہے کہ جی صاحب یہ مہینہ صحیح نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی بات جو اس موقع پر ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں اس مہینے کے بارے میں. اللہ ماشاء اللہ، ورنہ عام طور پر مرد حضرات اہل علم کی مجلسوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کا ذہن صاف ہوا، لیکن ہماری عادت ہے یہیں سننا، یہیں جھٹک کے چلے جانا. گھر تک اس دین کو پہنچانے، گھر میں یہ دین کو داخل کرنے کی ہم نے فکر نہیں کی. نتیجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر دین کی اتنی بڑی بات گھر کے اندر نہیں ہے، اور گھر کے اندر کی سوچ، گھر کے اندر کی فکریں یہی تو اگلے جنریشن کو منتقل ہوتی ہیں. ماں کی سوچ بچوں کی سوچ ایک ہو جاتی ہے، ماں کی تربیت بچوں کی تربیت اگلی نسل کی ہو جاتی ہے. اللہ نے ماں کے قدموں میں جو جنت رکھا باپ کے قدموں میں نہیں رکھا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ایک نسل کو تیار کرتی ہے. یہ سب سے پہلی معلمہ ہے. یہ
اگر اس کے اندر عقیدے صحیح ہوں گے تو آنے والے نسل کے اندر عقیدے صحیح ہوں گے. اس کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی تو آگے اگلی آنے والی نسلوں کے اندر اللہ کی عظمت منتقل ہوگی. گھر کے اندر بھی ان عقیدوں کا چرچا کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے حد تک ان باتوں کو رکھیں اور اپنی اولاد اگلی آنے والی نسلوں کو نہ بتائیں. سب سے بڑے مجرم ہم ہوں گے اللہ کی عدالت میں. اس لیے گھر کی عورتوں کے عقیدوں کو بھی درست کرو اور بتاؤ کہ یہ مہینہ کسی بھی اعتبار سے، چلو 10 باتیں ہیں، ایک بات ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں. 10 کے 10 جتنی روایتیں آیتیں اٹھا کے دیکھیں گے سب کی سب اس مہینے کے مقام کو، مرتبے کو، عظمت کو بتانے والی ہیں. ایک بھی کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی بنیاد پر یہ مہینہ نحوست والا مہینہ. اس لیے ہم اپنے بھی عقیدوں کو درست کریں اور ساتھ میں اپنے گھر کی عورتوں کی بھی اصلاح کریں. کیونکہ مرد آدمی ہمیشہ نہیں رہتا گھر کے اندر. بچوں کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا، گھر کی عورتوں کے ساتھ گزرتا. ان کی فکریں، ان کی سوچ کے اوپر اگلی نسلیں تیار ہوتی ہیں. ان کو بتانا کہ اگلی ساتھ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا بتا رہی ہے. اس لیے پہلی بات جو اس موقع پر ذہن میں رکھنے کی ہے، قرآن کریم کی آیت سے، سرکار کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے. جو بھی نیکی ہم سے ہو سکتی ہو وہ ہر نیکی کے کام میں ہم آگے رہیں اور ہر گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچائیں. صحیح مہینے کی عظمت یہی ہے. پھر اس مہینے کے اندر اس مہینے کی 10 تاریخ کو، اس مہینے کی 10 تاریخ کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 10 تاریخ عاشورہ کے دن کے فضیلت کے بارے میں اور روزے کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں 27 روایتوں کو نقل کر دیا. ایک ساتھ 27 روایتوں کو نقل کیا اور بتایا یہ مہینے کی 10 تاریخ کتنی عظمت والی ہے. اس لیے اس مہینے میں دوسرا کام جو ہم سب کو کرنا ہے وہ ہے 10 تاریخ کے دن روزہ رکھنا. 10 تاریخ کے دن روزہ رکھنا. انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلی جمعہ میں بتائی جائیں گی، لیکن اتنی بات اب ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے سے متعلق پہلے تو ہم اپنا ذہن صاف کریں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے. اسی وجہ سے وہی سوچ جو ہماری بن گئی، اس کی وجہ سے ہر خوشی کے کام سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھ رہے. نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی منگنی ہے، نہ کوئی افتتاح ہے، نہ کوئی ابتدا ہے. بلکہ حال یہ ہے اس مہینے کی نحوست کے تعلق سے فکر اتنی گندی ہو گئی کہ ہم نئے نویلے جوڑوں کو گوشہ کرا رہے، شوہر سے، مرد سے بیوی کا گوشہ کرا رہے. سسرال سے فوراً یہ کو آ رہے، چاند رات ہوتی کیا ہے کہ بول کو کیا ہے بولے تو آمنا سامنا نہیں ہونا. بیوی مرد سے گوشہ کری تو پھر کس سے جس ساتھ سامنے رہیں گے آپ بولیے. شریعت میں شوہر سے نکاح ہو جانے کے بعد سے لے کر سانس کے ٹوٹنے تک، نکاح ہو جانے کے بعد سے لے کر سانس کے ٹوٹنے تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی شوہر سے پردے کا حکم نہیں دیا. ہم بولے اللہ میاں کیا مانو جی، اللہ میاں کیا مانو، انہوں بنائی بس بیٹھی ہو گیا. ہمارے کو معلوم اصل، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینے میں یہ ساتھ دولہا دلہن آمنے سامنے گوشہ کرنا، اور یہ اس واسطے آیا کہ ہم نے دین کو مسجد کی 4 دیواری کے اندر جھٹک کے نکل گئے، کبھی گھر کی عورت کو نہیں بتایا. آپ کو معلوم ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں اسی مہینے میں ہوئی. سرکار کی 2 شادیاں اسی مہینے میں ہوئی. سرکار کی 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی اسی مہینے میں ہوئی. اب شادی ہونے کے بعد دلہا دلہن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے نہ دیکھ لیں گے. اگر اس مہینے میں شوہر سے نئے جوڑے کو گوشہ کرانا ہوتا، خود سرکار کیسا نکاح کرتے؟ خود اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسا کراتے؟ سوچنا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ عمل سے نہ آپ کی تعلیمات سے ان باتوں کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی. کچھ تو وہ ہیں جو گوشت شروع کے 13 دن، زیارت کے 13 دن تک گوشت بھی نہیں کھاتے. اللہ اکبر. اور کچھ وہ ہیں جو بالالتزام کالے کپڑے پہننے کا التزام کرتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے گوشت چھوڑنا، کالے کپڑے پہننا اور شوہروں سے گوشہ کرانا، یہ سب کام وہ ہے جو روافض اور شیعوں کا ہے. اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم اس مہینے کو نحوست والا مہینہ جیسا تسلیم ہی نہیں کرتے. شیعوں کے ہاں سوچ کیا ہے معلوم ہے؟ شہادت نحوست والی موت ہے. شہادت تو وہ کیسی موت سمجھتے ہیں؟ منحوس والی. جبکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ شہید جب اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، خون کا خطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے یہ حور کی گود میں گرتا ہے، اور خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی پوری مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ شہید کا مرتبہ ہے ہمارے پاس. اور ان لوگوں کی فکروں میں اور سوچ میں شہادت کے راستے سے، دین کی ترقی اور ترویج کے راستے سے اگر شہادت کی موت ہو گئی تو نحوست والی موت ہے. اس لیے ان کی سوچ، ان کی فکریں ان کو مبارک ہیں، لیکن ہم نے ان کا اوڑھنا بچھونا کیوں قبول کر لیا؟ ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں کیسی آ گئی؟ اہل سنت والجماعت لوگ اتنا جھنڈا بھی لگائے، پھر اندر پورے روافض کے کام دنیا کو بتانے 17 ہاتھ کا لمبا جھنڈا لگا لیے، اور اندر قاعدہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. ٹھیک ہے لگا، جب اہل سنت والجماعت کا ہے پھر اندر روافض اور شیعوں کے کام کیوں ہو رہے؟ یا تو سنی رہا یا تو پھر شیعوں کے پاس جا. کھلم کھلا اوپر ایک اندر ایک، یہی تو منافقت ہے. جو سرکار کی سنتی اور حضرات صحابہ کرام کی جیسا تعلیمات کو دیکھتا، وہ کبھی اس کاموں کی تائید بھی نہیں کرتا. اس لیے پہلے ہم کو اپنے فکر کے درست کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے اس مہینے کی 10 تاریخ جو 30 اگست کو یہ سب 10 تاریخ ہوگی، اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا. یہ 2 اس وقت میں کرنے کے کام ہیں. اور بقیہ جو کام ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم اس کی جو ہے وضاحت کریں گے. اور تیسری بات جو اس وقت میں کہنے کی ہے وہ یہ ہے، یہی محرم کی پہلی تاریخ ہے جس میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے پایا، ان کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا محرم کی پہلی تاریخ کو. چونکہ ہر سال ہم اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، آپ کی خصوصیات اور آپ کے نصاب کمالات اور آپ کی خدمات کے بارے میں یہ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ صاحب آن لائن ہمارے بیانات ابھی 3 تاریخ سے شروع ہوں گے، اس کے اندر بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. چونکہ یہاں لوگوں کا جمع ہو جانا، زیادہ دیر تک رہنا موجودہ وبائی مرض کی بنیاد پر مناسب بھی نہیں ہے، اور حکومتی احکامات کی وجہ سے بہتر بھی نہیں ہے. اس لیے ہم یہاں مختصر گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سب جو لوگ ہمارے ان چیزوں سے وابستہ ہے وہاں آپ سنیں گے تفصیل سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور آپ کے جی صاحب جو ہے گھر والے اور آپ کے جی صاحب رشتہ داروں کے ساتھ اس مہینے کے اندر
کیا کیا حالات پیش آئے اور اسلام کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنا کردار کیسا نبھایا، یہ سب اگلی جمعہ بھی آئے گا، اس کے بعد کے حالات کے اندر بھی آپ پڑھیں گے۔ یہ دو باتیں اس وقت میں آپ سے کرنے کی تھی، ایک تو محرم سے متعلق ہم اپنی سوچ درست کریں اور گھر کی خواتین کی بھی اصلاح کی فکر کریں، اور آمدن حساب اس مہینے کے اندر نبی نے جو 2 شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، ہم کر کے بتائیں کہ ہم سرکار کے سچے ماننے والے، کسی اچھے کام سے رکنا۔ ہمارے علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا، چونکہ یہ 10-12 دن تک شیعہ اور روافظ عمدن کالا کپڑا پہنتے ہیں، تم کالے کپڑے 12-13 دن تک استعمال مت کرو اور بتا دو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں فرما من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے لوگوں کے کاموں میں جی سب اپنے آپ کو لگاتا ہے اور ان کی مشابہت اور شباہت اختیار کرتا ہے، سرکار نے فرما حشر کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پوری زندگی ہم سرکار کے غلاموں میں رہیں اور جی صاحب جب دنیا سے جائیں اور آخرت میں جب حشر ہو تو سرکار کے جی صاحب ماننے والوں کے فہرست سے ہم نکال دیے جائیں، کتنی بڑی نحوست کی بات ہے۔ اس لیے یہ جو توہمات ہیں، یہ جو جی صاحب رسم و رواج جو دوسروں سے ہمارے اندر در آئے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور شریعت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔